کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یقیناً لوگ جماعت میں جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں وہ بہتر ہے اس چیز سے جس کو فرقہ بندی میں پسند کرتے ہیں۔ دھڑا بنانا اچھا لگتا ہے، کیوں کسی کے انڈر رہیں، کیوں کسی کے تابع رہیں، کیا ان کی مونوپولی ہے؟ آج کل بڑا استعمال ہو رہا ہے بھائی، یہ جو آج کل فرقہ واریت چل رہی ہے، اور امت کے اندر نہیں، اہل حدیثوں کے اندر عجیب و غریب افکار نظریات پنپ رہے، پھیل رہے۔ مجھے نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے اسباب کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اہل حدیث کا نام لے کر کے دائی بن کر کے آتا ہے، اہل حدیث کا نام لے کر کے دعوت کا کام کرنے کا سیٹ اپ لے کر کے آتا ہے، اہل حدیث کا دائی بن کر کے اسٹیج اور ممبر لے کر کے آتا ہے، اہل حدیث کا نام لے کر کے میرے بھائیو بینر اور پوسٹر لے کر کے آتا ہے، اہل حدیث کا نام لے کر ہی سارے کام لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس جماعت حقہ جو کتاب و سنت کی اساس پر اور حضرات صحابہ کرام کے مشن پر چلتی ہے اس کا ساتھ دینے میں ان کو راس نہیں آتا۔ ہر آدمی الگ الگ ڈیڑھ اینٹ کی دیوار قائم کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی ٹکڑے بنانا چاہتا ہے، اپنا نام رہے، اپنا بینر رہے، اپنا چرچا رہے، اپنا کلیکشن رہے، اپنی ایکٹیویٹیز رہے، اپنی میرے بھائی ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رہیں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ تو اس کو شکایت ہے جماعت کے علماء سے، اس کو شکایت ہے جماعت کے کبار سے، اس کو شکایت ہے جماعت کے ذمہ داروں سے، اس کو شکایت ہے جماعت کے مشن سے۔ اس لیے شکایت ہے تو پھر وہ الگ راستہ اختیار کر رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ ابن مسعود نے یہ فلسفہ بتلا دیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے میرے بھائیو، یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس چیز کو لوگ جماعت میں یعنی حق پر ڈٹے رہنے میں ناپسند کرتے ہیں وہ بہت بہتر ہے اس سے جس چیز کو وہ الگ ہو جانے میں پسند کرتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے نا کہ ہمیں الگ تھلگ رہیں گے، اچھے سے ہم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں گے کریں گے، یہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی امپاسبل ہے، کیونکہ یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں نا یہ صحابہ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ قرآن کریم کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نچوڑ، اس کا خلاصہ اور اس کا چربہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا نظریات کا اختلاف، کیا زاویہ نظر کا اختلاف، کیا فکری اختلاف، نقطہ نظر کا اختلاف کیا صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا؟ صحابہ کرام کے دور میں تھا بھائی، بالکل تھا، نظریات کا اختلاف بالکل تھا۔ اب اس تفصیلات میں جائیں گے تو بہت وقت چلا جائے گا، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک دم ہی ہم کوئی نئی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی کتنے مسائل میں لوگوں کے صحابہ کرام کے اختلاف ہو گئے، اور معاملہ ایک دم جذباتیت کا تھا کہ ابھی نبی کی وفات ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے دلوں میں کتنا غم تھا نبی کی وفات کا۔ انس بن مالک کہتے ہیں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے اس رات سے زیادہ روشن اور خوبصورت رات ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور جس دن آپ کی وفات ہو گئی اس رات سے زیادہ تاریک رات ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اتنا غم تھا نبی کی وفات کا، اور اس معاملے میں پھر اختلاف ہو رہا ہے۔ آپ کو نہلانے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، کپڑے کے ساتھ نہلایا جائے، بغیر کپڑے کے نہلایا جائے، دفنانے کے لیے عام قبرستان میں لے جایا جائے یا آپ کے حجرے میں دفنایا جائے، ہے کہ نہیں؟ خلافت کا مسئلہ اختلاف ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کتنا اختلاف ہوا، انصاریوں میں سے ایک ہوگا، مہاجرین میں سے ایک ہوگا، ہمارے میں سے ایک، تمہارے میں سے ایک، کسی نے کہا ہمارے میں سے امیر، تمہارے میں سے وزیر، بڑے مسائل کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ نبی نے کیا تھا، روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، موت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں؟ اور ادھر سے دشمنان کھڑے، وہ زکوٰۃ کے منکرین کھڑے، مرتدین کھڑے ہیں، مدینے کے ارد گرد مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بدباطن بدنیت لوگ کھڑے ہوئے، سب حالات نازک ہیں، کتنے اختلاف ہوئے، لیکن مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی فرقہ ابو بکر صدیق کے نام کا بنا؟
کیا کوئی یہ کہہ کر کے الگ ہوا کہ جاؤ تم ہماری بات نہیں مانتے تو ہم آپ کے ساتھ میں نہیں رہیں گے، تمہارے ساتھ میں رہنے سے بہتر ہے ہم الگ؟ کوئی ٹکڑا کبھی نہیں ہوا حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں۔ پورا عہد صحابہ تقریباً 110 ہجری میں آخری صحابی کی وفات ہوئی ہے، طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات غالباً 110 میں 11 میں ہوئی۔ آخری صحابی، آپ سوچئے نبی کی وفات 11 ہجری میں ہوئی اور آخری صحابی کی وفات 111 میں ہوئی۔ 100 سال کا عرصہ آخری صحابی کی وفات ہوتے ہوتے، لیکن آپ کو دور صحابہ میں کوئی ٹکڑا، کوئی فرقہ، کوئی الگ تھلگ ہونا، کوئی دھڑا ہرگز ہرگز آپ کو نہیں ملے گا۔ نہ کوئی صدیقی ہے، نہ کوئی فاروقی ہے، نہ کوئی عثمانی ہے، نہ کوئی علوی ہے، نہ کوئی فاطمی، آپ کو ہرگز کوئی نہیں ملے گا۔ اس اصول پر وہ نبی کے صحابہ چلتے تھے۔